من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الانسان ما لم يعلم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ۔ حضرات محترمین، طلبہ عزیز، قوموں کو زوال سے عروج کی طرف لانے کے لیے اور تنزلی سے ترقی کی راہیں دکھانے کے لیے اس عالم میں، اس کائنات میں سب سے زیادہ اہمیت اور عظمت اور لائق تشکر اور لائق امتنان شخصیت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام منبع رحمت ہیں۔ علم و عمل کی دنیا کا آغاز اصلاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے علوم، تہذیب اور تمدن وہ سب لیے گئے اور کچھ آپ سے پہلوں کی طرف منتقل کیے گئے، کچھ آپ کے بعد والوں کے لیے چھوڑ دیے گئے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے علم و حکمت اور تہذیب و تمدن عرب و عجم، ترک و دیلم سے ہوتی ہوئی اللہ رب العزت کا فضل ہے اور کرم ہے کہ اس علاقے کے اندر ایسے احوال و کوائف میں جب ہر طرف اندھیارا ہی اندھیارا تھا، اجالے اور اجالوں کی کرنیں یہ اس وقت میں تصور کیا جانا مشکل تھا۔ ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا، ستم ہی ستم تھا۔ آدمی کو جب پوچھتے تھے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں تو وہ 4 روٹی کہا کرتا تھا۔ اس کو تعلیم اور تمدن سے کوئی وابستگی کی کسی طرح کوئی امید نہیں تھی۔ چند جیالے اللہ رب العزت نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے، اور ان صدیوں کے اندر ان علماء نے سر جوڑ کر کچھ طے کیا، کچھ مل بیٹھے اور مقابلے بھی کیے، اور ان مقابلہ آرائیوں میں اپنی جانوں کی قربانیاں دی۔ کسی کو زخم آئے، کسی کو شہادت کا جام نوش کرنا پڑا، نہ جانے کیا کیا احوال گزرے ہیں۔ اس تاریخ سے شاید آپ کچھ واقفیت کبھی کبھی آپ کے سامنے وہ تاریخ آتی ہو اور کچھ واقفیت رکھتے ہوں۔ بہرکیف ہم علم و فن کی اس دنیا میں ہیں اور دارالعلوم وقف دیوبند میں آپ تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب العزت نے علماء کی ایک جماعت کو تیار کیا جن کی سربراہی حجت اللہ فی الارض الامام الاکبر مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ آپ رہبری فرما رہے تھے، اور آپ کے ساتھ میں ایک جماعت تھی علماء کرام کی جو آپ کے شانہ بشانہ اور آپ کے اشاروں اور آپ کے کمالات سے حصے وفور لیے ہوئے تھی۔ اس جماعت کو ساتھ لے کر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئے قرآن کریم اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مقدسہ، وہ احادیث مقدسہ کا ذخیرہ کہ جس میں جہاں عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرتیں ہیں، وہاں سیاستوں کو بھی قطعا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حجت الاسلام نور اللہ مرقدہ نے قرآن کریم اور احادیث مقدسہ کی ترجمانی میں جہاں عبادات و معاملات اور معاشرات ان تمام کو پیش نظر رکھا، سیاسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائیاں ان سے قطعی طور پر غفلت قطعی طور پر کبھی نہیں فرمائی۔ حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ بہت معمولی سی عمر، 50 برس سے کم عمر حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ کو ملی ہے، لیکن کرنے والے جب اس دنیا میں کوئی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کی نصرت کرتے ہیں تو آج تک امام نانوتوی نور اللہ مرقدہ کا نام زندہ ہے اور ہم آج ان کا نام لینے کے لیے مجبور ہیں۔ حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے یہ پودا لگایا دارالعلوم دیوبند،
یہی ایک کارنامہ ان کا نہیں، بہت سے کارنامے ہیں اور بہت سے کام ابھی جو آپ سے سوالات ہو رہے تھے ان کے ذیل میں آپ کو کچھ اشارے نظر آئے ہوں گے۔ حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے داغ بیل ڈالی، اور اس کے بعد حضرت فخر الاسلام حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، اس کے بعد حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، اور اس کے بعد خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ۔ ہم نے کچھ ادوار سنے ہیں، کچھ ادوار کو پڑھا ہے، لیکن کچھ ادوار ہم نے بذات خود دیکھے ہیں۔ حضرت خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہ کے ساتھ تقریباً ہم 25 برس تک رہے ہیں، اور ان کی تعلیم، ان کی تربیت اور ان کے انداز فکر سے اکتساب فیض کا وللہ الحمد ہمیں موقع ملا ہے۔ ان کا عدل، ان کا فضل، ان کے علمی کمالات، ان کی اہمیتیں اور علم کلام میں ان کو اللہ رب العزت نے جو درک اور ید طولہ عطا فرمایا تھا اس کو ہمیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ حضرت خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہ نے کس جفا کشی کے ساتھ اس دارالعلوم وقف دیوبند کی آبیاری کی ہے، اور ان کے شانہ بشانہ حضرت رئیس المتکلمین یا فخر المحدثین حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ نام لیتے ہوئے بھی ایسا لگتا ہے کہ ان کی آوازیں ابھی اس دارالحدیث کے در و دیوار سے کانوں میں آ رہی ہے۔ ان دونوں اکابر اور دوسرے تمام علماء اور اساتذہ کرام نے محنت و جد و جہد کی، اور یہ دارالعلوم وقف آپ کے سامنے ہے، اور اللہ کا فضل ہے۔ عجیب و غریب محسوس ہو رہا تھا جب حضرت خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہ ہمیں ڈبڈباتی آنکھوں سے چھوڑتے ہوئے جا رہے تھے، اور ہم کھڑے روتے اور دیکھتے رہ گئے، اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ ایسا لگتا تھا شاید اب وقف دارالعلوم یتیم ہو گیا، مگر عادت اللہ ہے، کچھ بڑے چلے جاتے ہیں، اللہ رب العزت چھوٹوں کو بڑا کر دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت محتمم صاحب تشریف فرما ہیں، وہ کبھی تقریر کرتے تھے، خطاب کرتے تھے، تو ہم نے ان سے سنا کہ تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تپائیاں بیچ میں ہیں، یہ جو ادھر والی تپائی ہے یہ درمیان میں حائل ہے، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تم ادھر بیٹھے ہوئے ہو، پتہ نہیں کتنا وقت باقی ہے کہ ہم آگے چلے جائیں اور تم تپائی سے آگے بڑھ کر ادھر آ جاؤ۔ بس یہ وہ کہتے تھے حضرت خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہ کی زندگی میں۔ اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ واقعی حضرت خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہ چلے گئے۔